حضرات، مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت شیخ نے بھی فضائل رمضان میں سب سے پہلے اسی کو نقل کیا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ایک خطبہ دیا تھا، ایک بات کہی تھی، بیان کیا تھا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل اور رمضان کے متعلق جو بھی باتیں ہیں اس کو بیان کی ہے۔ اس سے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ میں آیا کہ رمضان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مجلس کرتے تھے، یا آپ نے ایک خاص مجلس کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق بات فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اسی لیے ہم نے جمعہ کو چھوڑ کر خاص الگ دن میں اس کی مجلس رکھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہو جائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور عام طور پر ہمارے یہاں تو اس طرح کا خاص الگ سے ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب کہ ایسی سنت جس پر عمل نہیں ہو رہا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ سنت جس پر عمل نہیں ہو رہا اور اس سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں۔ اب جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ قریب ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اور رمضان کا مہینہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کہنا، پھر کہا دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا، ادائے زکات ادا کرنا، پھر کہا والصوم والحج، اور روزہ رکھنا اور حج۔ یعنی یہ 5 چیزیں وہ ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کس کا نام؟ بھائی اسلام مسلمان ہوگا تو یہ 5 چیزیں تو کرنی ہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں، اس سے بچاؤ نہیں۔ تو رمضان اور روزہ ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ تو رکھنا ہی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی وجہ سے، یعنی مسلمان ہے اس وجہ سے روزہ تو رکھنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ تو اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے اس میں سے ایک رمضان ہے۔ اچھا، اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم راستے میں جاتے ہیں تو کبھی کوئی کتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو چلتے چلتے کبھی ایسا شوق ہوا آتا ہوں کیا کریں گے، ایک پتھر اٹھائیں گے اس کو ماریں گے، اس نے کیا بگاڑا؟ کچھ نہیں، ایسے ہی اس کا کیا فائدہ؟ کچھ نہیں، ایسے ہی اچھا لگا چلو اس کو مارو، کتے کو بھگاؤ۔ اسلام میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کر دو کہ اللہ کو ایسا ہو چلو ان کے پاس 1 مہینہ بھوکا رکھو، ان کو 1 مہینہ یہ بھوکے رہے، 1 مہینے ان کو رات کو 20 رکعتیں پڑھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے رمضان کا جو دیا گیا ہے اس کا خاص مقصد ہے۔ اس میں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ رمضان ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، بنیادی تعلیم، وہ ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو قابو میں کیسے رکھنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھنا سیکھ جاتا ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے ایک چیز جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے یا بیان کی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ مارش میلو تھیوری، اس میں کیا ہوا کہ کوئی ٹیچر تھا یا کوئی مصر جو بھی تھا،
نے کلاس کے سارے بچوں کو ایک ایک چاکلیٹ دی، کہا کہ اپنے پاس رکھو، تھوڑی دیر بعد میں آؤں گا، اس کے بعد تم اس کو کھانا، کبھی نہیں کھانا، تو اپنے پاس ہی رکھو، تھوڑی دیر بعد جب میں آؤں کلاس میں تب کھانا۔ اب جو ٹیچر تھے جو بھی تھا وہ چلا گیا، 5 10 15 منٹ ہوئی، 2 4 بچوں نے تو کہا کہ تو کیا رہا آپ سے کھائی کھا لیا۔ تو بعض بچے وہ تھے جنہوں نے کھا لیا، بعض وہ تھے جنہوں نے نہیں، آئیں گے اس کے بعد کھائیں گے، آنے کے بعد انہوں نے کھایا۔ یہ جو ریسرچ کرنے والا تھا اس نے بھائی نام لکھ لیے کہ یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے کھا لیا، یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے نہیں کھایا، یعنی یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، نہیں کھایا، یہ وہ بچے ہیں جو اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکے اور کھا لیا۔ پھر انہوں نے کچھ سالوں بعد ان کے نام وغیرہ لکھے تھے، تو کچھ سالوں بعد دیکھا کہ جن کو اپنے آپ پر کنٹرول تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہیں، اور جن کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں تھا وہ اپنی زندگی میں بھی کچھ کر پائے نہیں۔ تو اس سے ایک چیز یہ پتا چلی کہ بھائی جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں قابو میں رکھ سکتا ہے وہ اپنی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ایسے ہی میں توضیح کرتا ہوں کہ جو بچے کنٹرول نہیں کر سکے، تو جو ریسرچ کرنے والا تھا اس کو تو ایسا پتا چل گیا تھا کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکے تو اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے، تو اچھا ہوتا کہ ان کو بھی کنٹرول کرنا سکھا دیتے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ بڑی چیز ہے۔ اب ہم سب اپنے اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہر آدمی کو الگ الگ یہ ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، جیسے بعض کہ ان کی جو ہے زبان قابو میں نہیں رہتی، کبھی کسی نے بولا تو موڑے جا کے کہہ دیا روک، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ یار کیوں کہہ دیا، خواہ مخواہ کی لڑائی ہو گئی، خواہ مخواہ کا جھگڑا ہو گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا، بہت جلد جو ہے ہائپر ہو جاتے ہیں، بہت جلد جو ہے شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کیا، کچھ ہوا مزاج کے خلاف، فوراً غصہ کر دیا، فوراً ڈانٹ دیا۔ بعض ہوتے ہیں جن کو کھانے پر کنٹرول نہیں، مثال کے طور پر کہ شوگر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے میٹھا کھانے سے منع کیا ہے، پھر بھی انسان کھائی لے وہاں بے بولی وہ ڈائریکٹ کھائی گی۔ گھر والے منع کر رہے ہیں، گھر والے میٹھی چیز ان سے چھپا رہے ہیں اور یہ آدمی گھر والوں سے چھپ کر بھی کھا رہا ہے۔ اچھا اس میں نقصان خود کا ہی ہے۔ ایسے کسی کو بیڑی کی عادت، کسی کو جو تمباکو کی عادت، کسی کو سگریٹ کی عادت، اللہ حفاظت کرے۔ اب یہ چیز شروع ہے کہ لوگ پورن کے اور گندی فلم دیکھنے کے بھی عادی بن جاتے ہیں۔ اچھا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، یہ چیز مجھے، لیکن کیا ہے کہ عادت ایسی ہو گئی کہ باوجود چاہ کر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ نہیں سکتے۔ اور رمضان میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کیسے، دیکھو کتنا کنٹرول، 2-4 سال پہلے تو جو ہے وہ مئی میں رمضان آتی تھی، سخت گرمی میں ہم نے روزے بھی رکھے الحمدللہ، سخت گرمی، پورے دن کام کیا ہوا تھکا ہوا آدمی ہے، اور مان لو وضو کر رہا ہے، پانی یہاں تک جا رہا ہے، یہاں پانی ہے اور پیاس سخت لگی ہے، کوئی دیکھنے والا، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ایک قطرہ یہاں سے یہاں نہیں جانے دیا۔ کتنا کنٹرول، میاں بیوی ہے، ایک ہی گھر میں، کوئی نہیں دوسرا، ان دونوں کے لیے ہم بستری کرنا بالکل جائز بلکہ ثواب کا کام، اپنے گھر میں اپنے روم میں ایک بستر پر، لیکن روزہ ہے اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جو ہے ہاتھ نہیں لگا رہے۔ کتنا کنٹرول۔ یہ رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کیسے، یہ مشق ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو شیطان کو قید کر دیا، جیسے بچہ پڑھ رہا ہے اسکول میں تو کہے کہ میں فون نہیں واپرواؤں، کیوں فون سے اس کو روک دیا کہ اگر فون ہوگا تو وہ اپنا جو ہے کام نہیں کر سکے گا، کامیابی سکسیس حاصل نہیں کر سکے گا، یہ فون اس کو نقصان دے گا۔
ایسے ہی یہ شیطان ان کو نقصان دیں گے. اللہ نے پہلے ہی ان کو جو کہ یہ ٹریننگ میں نقصان دینے والی چیز ہے, صفدت الشیاطین, پہلے ان کو قید کرو. ان کی ٹریننگ میں کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری ٹریننگ, اور اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح احدکم یوما صائما, اگر کسی نے صبح میں روزہ رکھا, روزے کی حالت میں صبح کی, فلا یرفث ولا یجهل, گندی باتیں نہ بولے, کوئی ایسا کام نہ کرے کہ بے وقوفی والا کام ہو. پھر آگے کہا اگر اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے, کوئی لڑنے آیا, کوئی گالی دینے آیا, کوئی بولنے آیا, کہ انی صائم, میں روزے دار ہوں, میں تجھ سے لڑوں گا نہیں. یہی آدمی اگر رمضان کے بعد آ جائے اور گالی دے کے دکھائے, اس کا کیا حال کر دیتے ہیں. لیکن رمضان میں میں روزے سے ہوں, رمضان میں نہیں روزہ. تو یہ اپنے غصے پر, اپنی زبان پر قابو کرنا, اپنے کھانے پر قابو کرنا سکھایا جا رہا ہے, اپنی شہوت پر قابو کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ہم اس طرح ہو جائے کہ ہماری زبان, یعنی ایک ہماری پرسنالٹی, ہم اپنی ذات بہتر بن جائے. ہمارا غصہ, ہماری زبان, ہمارا بولنا, ہماری شہوت, یہ چیزیں کنٹرول میں آ جائے. اور یہ چیزیں جب کنٹرول میں آئے گی تو ہم اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار سکیں گے. اس لیے رمضان کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں, قابو میں رکھیں. 1 مہینہ روزانہ یہ کریں گے تو اس کی عادت بن جائے گی. اس لیے ہم اپنے آپ, ہر ایک اپنی برائی یہ دیکھیں, بھائی مجھے جو ہے غصے کا پرابلم ہے, میں جو ہے وہ زبان میں یہ ہوں, میں کھانے پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں, بیماری ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, پھر بھی میں یا تو بہت زیادہ کھا لیتا ہوں, یا جو ہے میرے کھانے میں یہ نہیں. الگ الگ ہر ایک کے اپنا اپنا ہوگا. ہر شخص اپنا یہ گول بنا لے, یہ نیت کر لے, اس رمضان میں مجھے ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے, تاکہ رمضان کے بعد میں اپنی ذات کو بہتر بنا سکوں. یہ پہلی چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو رمضان کے بعد, میں اپنی پرسنالٹی جو آج ہے, میری جو میرا ویکتتو جو آج ہے, رمضان کے بعد وہ نہ ہو. رمضان کے بعد کوئی کہے یار تم نے تو بہت اپنے آپ کو بدل لیا, کہ ہاں بھائی رمضان کی وجہ سے اپنے آپ کو میں نے اس پر کنٹرول کر لیا. دوسری چیز, انسان جو ہے سائیکولوجیکل اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا رزلٹ جلدی چاہیے, ہر چیز کا رزلٹ جلدی چاہیے. کوئی بھی کام ہم شروع کریں گے تو فوراً کیوں, تھینک یو, بہت جلدی. مثلا کسی نے دکان کھولی تو 1 مہینہ 2 مہینے میں نفع ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اچھا نہیں ہو رہا, چلو دوسرا. جم میں 2 دن 3 دن گئے, بائسیپ بہنا, ٹرائسیپ بہنا, 6 پیک بنی گیا. یہ ابھی تو ہفتہ ہوا, مہینہ ہوا, لیکن کیا ہمیں رزلٹ بہت جلدی چاہیے. ہر کام میں رزلٹ ہمیں بہت جلدی فوراً ہو جانا چاہیے. شادی کے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ہوئے اور بچہ نہیں ہوا تو میاں بیوی دونوں پریشان. 4 مہینے ہو گئے, اب تک جو ہے حمل ٹھہرا نہیں ہے, اب تک پریگننسی ہوئی نہیں ہے, پریشان. حالانکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے 11 سال بعد بچہ ہوا اور پھر اللہ نے 1 2 اور 3 اولاد دے دی. ایسے لوگ ہیں. دکان 3 سال سے 4 سال سے نہیں چل رہی تھی, اچانک شروع ہو گئی اور اب جو ہے لاکھوں کی کمائی ہو رہی ہے. لیکن انسان کا مزاج ہی ہے کہ چیزوں کا رزلٹ بہت جلدی چاہیے. دوائی لی اور آدھا گھنٹہ ہوا, اب تک اچھا نہیں ہو رہا, دیکھو دوسری دوائی لے لے, دوسرے ڈاکٹر کو دکھا دے. ابھی تو 1 مہینہ ہوا دوائی کا اور لمبی بیماری ہے, تب بھی 1 مہینے میں فرق نہیں ہو رہا. یعنی انسان کی سوچ ہی یہ ہے کہ ہر چیز کا رزلٹ چاہیے جلدی. اب رمضان میں اللہ رب العزت چاہتے تو یہ کر دیتے ہر مہینے 3 روزے, تو روزے بھی 30 کے بجائے جو ہے 36 ہو جاتے, اور آسانی بھی کتنی ہو جاتی, ہر مہینے صرف 3 ہی روزے. تو اللہ نے ایسا نہیں کیا, پورا رمضان 1 سال, 1 مہینہ پورا 1 سال. اور پھر تاکید کی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, گنتی پوری کرنا. اس سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلا روزہ تو بہت جوش,
400 500 تک تراویح میں بھی اور دن میں بھی اور سب. اور پھر 2 دن 4 دن 5 دن بعد یہ جوش کم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پورا کرنا. 30 دن برابر رکھائے گئے روزے. اور پھر بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے ایک رمضان پورا رکھ لیا نا تو اب تو تمہیں تقویٰ مل ہی جائے گا. ایسا نہیں کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. لعل اپنی زبان میں آتا ہے شاید بتلانے کے لیے. لیکن تم نے پورا مہینہ کیا نا شاید تقویٰ مل جائے گا. یعنی مہینے کے بعد رمضان کے بعد اب رزلٹ کی تلاش پہ نہ نکلے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا روزانہ تراویح پڑھی اب تک تقویٰ نہیں ملا. یہ اتنے مہینے سے ہم یہ کر رہے ہیں اب تک ہم نہیں سدھرے اب تک نہیں بدلا. اتنا جلدی رزلٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک مہینہ پورا ٹریننگ دینے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، شاید متقی بن جاؤ گے، نہیں تو آئندہ رمضان پھر آئے گا. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کا کام نہیں ہوتا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. دکان نہیں چل رہی، کام 2 مہینے 3 مہینے مایوس ہو گیا. بہت سی مرتبہ انسان گیو اپ کر لیتا ہے، ہار مان لیتا ہے، چھوڑو نہیں. وہاں کہ ایسا نہیں ہے، شاید تقویٰ ملے گا. نہیں ملا تو اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہی ہے. تقویٰ ملے یا نہ ملے کام تو کرنا ہی ہے. جیسے کسی اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے حضرت شیخ میں بھی لکھا ہے کہ وہ جا رہے ہیں حج کو اور وہ کہہ رہے ہیں لبیک، اور آواز آ رہی ہے کہ تمہاری لبیک قبول نہیں. پھر لبیک تمہاری لبیک قبول نہیں. کسی نے کہا کہ تمہاری حج تو قبول ہوتی نہیں، تم کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو اور مرتبہ حج کرنا لبیک کہنا. کہا کہ اس کے علاوہ کوئی در ہو تو بدلا دو، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہو تو بدلا دو. اور تقویٰ ملے گا، نہیں ملا تو ہمارا تو کام ہی کرنا تھا. تقویٰ ملے یا نہ ملے. اور ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ پھر. لیکن ہم مایوس بھی نہ ہو، ہار بھی نہ مانے. یہ رمضان ہمیں سکھا رہا کہ رمضان کی وجہ سے ول پاور، قوت ارادی ہماری مضبوط ہوگی. کام نہ ہونے پر ہم مایوس نہیں ہوں گے، کام نہ ہونے پر ہم ہار نہیں مان لیں گے. اس کام کو اور کرتے رہیں گے اور پھر 2-4 دن میں تھک نہیں جائیں گے. کوئی بھی کام نہیں ہم جلدی ہار نہیں، اس کو تو کرتے رہو. 2 آدمی آئے، 4 آدمی آئے، 40 آئے، اپنا کام تو کرنا ہے، کر دے. اچھا ایک بات اور، پہلا رمضان فرض ہوا سن ہجری 2 میں، یعنی آپ سوچیں ہجرت کے بعد گئے اور دوسرے سال میں پہلا رمضان تھا. اور سن ہجری 2 میں رمضان میں غزوہ بدر ہوا. اب پہلا رمضان ہے، پہلی مرتبہ 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں برابر، اتنی بھوک پیاس اور سب پورا دن اس میں رہے گا. اور اسی مہینے میں اللہ نے نظام یہ بنایا کہ جنگ میں جاؤ. مشکلی کم ہوئی نہیں، مشکلی اور بڑھ گئی. پہلے تو بھوکا رہنا تھا، اب بھوکو پیاسو جنگ کرو. اور پھر اللہ قرآن میں رمضان کا حکم دینے کے بعد کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل ہی نہیں چاہتے ہیں. اب مشکل ہی دیکھو، بھوک پیاس میں رہنے کے باوجود جنگ کرنا ہے، اور اللہ کہتے ہیں تو آسانی ہے. کسی کو ہم ایسا کہیں کہ آپ کو جو بھوک رہے والوں بڑھوائی جواب، پھر ہم ایسا بھی کہیں کہ وہ ہے بھوک ہے بہت آسان ہے، کہے گا کہ پاگل ہو گئے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوکو پیاسو رہو. اور اسی مہینے یہ سکھایا گیا کہ کام میں کتنی بھی مشکل آ جائے، جب ہم یہ نیت کریں گے نا کہ مہینے میں رمضان میں اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آسانی پیدا ہو جائے گی، کہ پیاس بھی نہیں لگے گی اور بھوک بھی نہیں لگے گی اور صبح سے شام ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا، مشکلی اور بڑھے گی. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ نتیجہ اور رزلٹ بہتر آئے گا. چنانچہ صحابہ کرام بھوک پیاس میں غزوہ بدر میں گئے، جنگ کی،
اللہ رب العزت نے جنگ کے بعد حدیث قدسی میں فرمایا گیا بدر والوں کو کہ تم بدر والے ہو، ارے تم تو جو چاہو کرو، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مشکل ہی آئی یہاں تک کہ بدر والوں کے بدر میں جو صحابہ شریک تھے ان کے ناموں کو پڑھ کر اگر کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، یعنی ان کے ناموں کو اللہ نے برکت والا بنا دیا، ان کا نام پڑھ کر کوئی دعا بھی کر لے تو دعا قبول۔ مشکل ہی ہوگی، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، مشکل ہی ہوگی، لیکن نتیجہ اللہ رب العزت بہترین دے گی، یہ یقینی بات ہے۔ ایک چیز رمضان میں یہ تھی کہ سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو قابو میں کیسے رکھنا۔ دوسری چیز تھی کہ ہمارا ول پاور جو ہے قوت ارادی وہ مضبوط ہو جائے۔ اچھا ایک بات یاد آئے، اپنے آپ کو ہم کہاں تک قابو میں رکھیں؟ قرآن کریم نے اس کی بہترین مثال دی۔ یوسف علیہ السلام کمرے میں ہے، عورت بلا رہی ہے، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، دروازے تو اس نے بند کیے۔ اب عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے غلقہ، غلقہ یغلق مانا بند کرنا، اور غلقت یعنی ایسا زبردست بند کرنا اس کو کوئی کھول بھی نہ سکے، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں، کچھ نہیں، مضبوط بند۔ اور عورت خوبصورت اور سب کچھ، اور سامنے سے کہہ رہی ہے ہیت لک، تو وہ بچا بھی جا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اسی وقت ایسا نہیں کہ تھوڑا سوچا، شک کیا، کچھ فوراً کہا معاذ اللہ۔ عورت نے کہا ہیت لک، قال معاذ اللہ، بلا رہی ہے، اور ایک سیکنڈ، ایک منٹ تو کیا سیکنڈ بھی سوچا نہیں، فوراً کہہ دیا معاذ اللہ، یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ بعد میں تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ارے ڈال دو مجھے جیل میں، مجھے وہ پسند ہے، لیکن یہ کام تو نہیں کروں۔ ایک کنٹرول دیکھو اپنے آپ پر، کس حد تک کنٹرول، یہاں تک کنٹرول کہ عورت کمرے میں بلا رہی اور کہنا کہ نہیں۔ ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ایسا اگر ہمارے ساتھ ہو، کیا ہم اپنے آپ کو ایسا روک سکتے ہیں؟ اتنے موقع ہو، یہ سب ہو، یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اس لیے رمضان۔ تو پہلی چیز کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، دوسری چیز کہ ہمارا ول پاور، قوت ارادی مضبوط ہو، تیسری چیز رمضان میں یہ ہے کہ سحری کا وقت متعین، کتنے بجے سحری کرنے، سحری کا وقت، افطار کا وقت بھی متعین۔ اچھا آسانی کیا تھی؟ یہ کہہ دیتے کہ میں رات کو کھا کے سو جاؤ، سحری میں مت اٹھو، ضرورت نہیں۔ آسانی تھی کہ چلو بھائی سیدھے 8 بجے 9 بجے فجر پڑھنے اٹھیں گے، جب بھی پڑھنا ہے تب، اور کام پر لگ جائیں گے، کام کا صبح میں اٹھو۔ اور بہت سی مرتبہ تو انسان بہت کم کھاتا ہے، پھر بھی کہا تو اس نے کہا تسحروا، سحری کرو، اور اس میں برکت ہے، یہ کہا۔ افطار میں بھی ایسا، غروب ہو فوراً افطار کرو، دیر نہیں۔ آسانی کیا تھی کہ 14-15 گھنٹے انسان بھوکا پیاسا رہا ہی ہے، 5 منٹ زیادہ مغرب پڑھ لو، اور مغرب کے بعد افطار کرنا۔ آسانی تو اسی میں تھی، 2-4 منٹ کے لیے کیوں ہے، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ ایک آدمی 14 گھنٹے سے بھوکا پیاسا ہے، اس کے لیے 10 منٹ کیا معنی رکھے گی؟ ایسا نہیں، اسی وقت افطار کرو۔ افطار میں دیر کرنا مکروہ، سحری کے لیے مستقل سحری ہی کرو، رات کا کھایا ہوا نہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں رات سحری، افطار سے لے کر سحری 5-6 گھنٹے ہی ہوتا ہے وقت، یعنی غروب ہوا 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے میں تو سحری ہو جائے گی، اتنا کم ہو۔ ان کے لیے بھی کیا افطار کے بعد عشاء پڑھی، عشاء کے بعد تراویح پڑھی، اب 1.5-2 گھنٹہ ہے، تو ان کے لیے کیا تھا کہ ابھی سو جاؤ کھا کر کے، نہیں، تمہیں بھی سحری تو اسی وقت کرنی ہے، آخری وقت میں۔ کیوں ایسا رکھا گیا؟ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن ہو، وقت کھانے پینے کا بھی طے ہو۔ جب جی میں آیا تب اٹھیں گے، کبھی 8 کبھی 9 کبھی 10، اور جی میں آیا تو 11 بجے چائے پیئیں گے، اور جی میں آیا تو 2 بجے کھائیں گے، اور جی میں آیا تو ایسا نہیں۔ مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہوگی۔ مسلمان کا تو کھانے کا وقت بھی طے اور سونے کا وقت بھی طے۔ ہماری زندگی تو پوری
ٹائم ٹیبل سے ہی چلے گی. اور یہ رمضان میں اس کی مشق کرائی گئی کہ رمضان کے بعد کی پوری زندگی ایسے ہی ٹائم کے مطابق ہو. جی میں آیا تب کھانا، جی ایسا نہیں. مسلمان کا کھانے کا وقت روزانہ کا متعین، ہم کتنے بجے کھائیں، چاہے دکان پر جو ہے کسٹمر بڑھ جائے یا کم ہو جائے، کام زیادہ ہو یا کم ہو، ہمارے کھانے کا یہی وقت، ہمارے سونے کا یہی وقت. مسلمان کی زندگی ایسی نہیں کہ جی میں آیا تو رات کو 2 بجے سوئیں گے، جی میں آیا تو 1 بجے، جی میں آیا تو 4 بجے اور اٹھیں گے بھی اپنے. ایسا نہیں. سونے کا وقت بھی متعین، اٹھنے کا وقت بھی متعین، کھانے کا وقت بھی متعین. یہ رمضان میں سکھلایا گیا، یہ تعلیم ہے ہماری. یہ اصل رمضان کا یہ مقصد ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنے سے. یہ تو ابن ماجہ میں روایت ہے، آپ نے فرمایا رب صائمین، بعض روزے دار ایسے ہوں گے کہ ان کو روزے سے بھوک کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. رات کو تراویح میں کہ رات کو صرف کھڑے رہے اور جاگے، اس کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ ہوا نہیں. مسلمان کا ایسا نہیں. اگر ہم اپنی رمضان صحیح گزاریں گے تو رمضان کے بعد یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئے گی. اور یہ لانا مقصود ہے، اس کی نیت کرنی ہے آج سے. اس رمضان میں ہمیں یہ کام کرنے ہیں. اپنے آپ کو کیسے میں قابو میں رکھوں، خود پر کیسے کنٹرول کروں، میں جو ہے کام کو برابر محنت کے ساتھ کیسے کرتا رہوں، بیچ میں کام چھوڑ نہ دوں، ہار نہ مان لوں، مایوس نہ ہو جاؤں. میرا کھانا پینا سونا بیٹھنا ہر ایک کا جو ہے ایک شیڈیول ہو، ایک کا وقت متعین اور اسی کے مطابق میں کروں. یہ بڑی نعمت ہے رمضان کہ اس میں جو ہے اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. قرآن کریم نے کہا ایک ایک نیکی کے لیے انسان جو ہے وہ ترسے گا. ایک نیکی کے لیے تو انسان جو ہے قیامت کے دن ترسے گا. اچھا، قیامت کے بہت سارے نام قرآن نے بیان کیے. حاقہ، واقعہ، یہ سب قاریعہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں. قیامت کا ایک نام اللہ رب العزت نے کہا یوم الحسرہ، حسرت کا دن، افسوس کا دن. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. حسرت کا دن. کس کو حسرت ہوگی؟ کون افسوس کرے گا؟ کہا کہ جنتی افسوس کرے گا. جنتی کس پر؟ اور نیکی زیادہ کر لی ہوگی. ترمذی میں اور وغیرہ میں روایت ہے کہ قیامت میں اس بات پر انسان افسوس کرے گا کہ یار ہم اس مجلس میں بیٹھے تھے، 2 آدمی، 4 دوست، 5 دوست، اور پوری مجلس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں آیا، تو ہم اس مجلس پر افسوس کریں گے کاش کہ میں بیٹھا ہی نہ ہوں. جنت میں جانے کے بعد یہ تو افسوس کون کرے گا؟ جنتی. سوچو جہنم والوں کے افسوس کا تو کیا حال ہوگا. جنت میں یہ افسوس ہے، جہنم کے افسوس کا کیا عالم ہوگا. اس نے اس دن کو کہا یوم الحسرہ. یہ تو حسرت کا، افسوس کا دن ہے. اب کیوں افسوس ہے؟ تو پہلے قرآن نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. افسوس کا ان کو ڈراؤ حسرت کے دن کے، جس دن تم افسوس کرو گے اس دن سے ڈراؤ. کیوں؟ اس دن تو معاملے سارے ختم. إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلے ہو گئے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ افسوس کریں گے ارے یار غفلت میں چلا گیا. ہمیں اپنی زندگی میں 40 50 60 جتنے بھی مقدر میں اتنے رمضان ملیں گے اور اس میں بھاؤ بڑھ گئے اور ہم نے اس رمضان میں کچھ نہیں کیا تو کیا ہمیں افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمیں یہ افسوس ہوگا یا نہیں کہ یار اتنی رمضان، ایک رمضان زیادہ عبادت کر لی ہوتی، آج جہنم سے بچ گیا ہوتا، آج جنت میں اور اوپر چلا گیا ہوتا. ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے. یہ نعمت ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا. تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے نعمت کو ناشکری میں بدل دیا. نعمت دی تو نعمت کے بدلے میں تو شکر ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے نعمت کو ناشکری میں بدل دیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.
قوم کو لے کر سب ہلاک ہو گئے. نعمت بھی تھی, نعمت کی ناقدری کی, ناشکری کی, تو اس کے بدلے میں کیا؟ اس کے بدلے میں پوری ہلاکت. رمضان کا مہینہ نعمتوں کا مہینہ. روایت میں ہے کہ روزانہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے رات کو کہ بھلائی کے کام کرنے والے آگے بڑھ, برائی کے کام کرنے والے رک جا. وَلِلَّهِ مُتَقَى, اللہ آزاد کرتے ہیں جہنم سے روزانہ کئی لوگوں کو. بلکہ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند. اب اس میں کسی کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے, دروازے بند. نیکی کا بھاؤ بڑھ گیا, یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ دن رات میں روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. روزانہ کسی نہ کسی وقت ایک دعا رمضان میں ضرور قبول ہوتی ہے. کتنی نعمتیں, کتنی ساری نعمتیں. ان نعمتوں کو ہم غفلت میں گزار دیں اور اس کی ناقدری اور ناشکری کریں تو کیا ہمیں افسوس ہوگا یا نہیں؟ اور ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جانے والے بنیں گے یا نہیں؟ اس لیے ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ اس رمضان میں گناہ ایک بھی نہیں ہوگا اور ایک ایک منٹ کو صحیح گزاریں گے. رمضان میں بہت سی مرتبہ انسان کے الگ الگ وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھتا. قوم کا جواب سے آ کر دے کر وغیرہ وغیرہ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اس لیے آپ نہیں رکھتے کہ روزہ رکھیں گے تو مشکل ہی پڑے گی. اور اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر, اللہ نے تو آسانی چاہی ہے, اور اللہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون؟ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو, آسانی اللہ نے رکھی ہے, تو اس کی بات کی گارنٹی ہے, یقین ہے کہ روزے میں مشکل ہی نہیں. بلکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر نام کی کتاب میں بات لکھی ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زنا کرنا اور شراب پینا. اور کہا کہ مسلمانوں میں تو یہ بات متعین تھی کہ جس نے روزہ نہیں رکھا اس کا خون حلال. کیا مطلب اس کا؟ کہ مثلا ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو گورنمنٹ ہمیں جو ایک پروٹیکشن دے گی, کوئی نردوش کسی کو مار دے گا فوراً اس پر کیس, مارنے والے پر کیس کیا جائے گا, جیل میں ڈالا جائے گا. اسی طرح دوسرے ملک سے کوئی آیا ہے یہاں ویزا لے کر, اس کو بھی ملک یہ پروٹیکشن دے گا کہ اس کو کچھ ہوگا تو ان کو بس ذمہ داری لگی. لیکن کوئی بغیر ویزا کے آ گیا, یہاں کا ناگرک بھی نہیں ہے, اس کو کچھ ہو جائے تو حکومت کی طرف سے کوئی لینا دینا نہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا آدمی بھی نہیں تھا, ہم نے اس کو پروٹیکشن بھی نہیں دیا. ایسے اسلامی ملک میں یہ تھا کہ روزہ نہیں رکھ رہا, یہ مر جائے تو اس کا خون حلال, بغیر روزہ نہیں ہے اس کا تو خون بھی حلال, اس کو مر جائے کوئی غلط نہیں. اور ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے ابن حبان وغیرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب میں, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ چند لوگ آئے فرشتے آپ کو لے گئے پہاڑ کے پاس, کہا اوپر چڑھو. اس نے کہا کہ تو بہت بڑا ہے نہیں چڑھ پاؤں گا. انہوں نے کہا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. یہ لے کر گئے پہاڑ کے اوپر, یہاں گئے تو آپ سب آوازیں سنیں, یہ کس کی آواز ہے؟ یہ تو کہ جہنم والوں کی آواز ہے. پھر آگے پڑے گئے, دیکھا کہ چند لوگوں کو نیچے یعنی پیروں کے پر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور عذاب دیا جا رہا ہے, اور اس عذاب اور درد کی وجہ سے یہ حصہ پھٹ گیا اور وہاں سے خون نکل رہا ہے. سخت عذاب جہنم کا. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ؟ کہا کہ یہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے تھے اور جلد افطار کر لیتے تھے. یہ تو ان کی سزا جنہوں نے روزہ رکھ کر افطار جلد کر لیا. اب سوچے جنہوں نے رکھا ہی نہیں ان کی کیا سزا. اب ہمارے یہاں ایک ماحول پڑ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تھوڑا باہر اگر کسی کو کوئی ایسی چیز ہے تو رکھے صبح میں, اتنا زیادہ روزہ لگ گیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ
روزے کی وجہ سے مر جاؤں گا تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم نہیں رکھ پا رہے تو توڑ دو ہم، لیکن ایک مرتبہ رکھو وہ صحیح، کوشش تو کرو. اور اللہ جب وعدہ کر رہا ہے کہ آسانی ہے تو آسانی ہوگی ہی. یرید اللہ بکم الیسر، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اگر اس کے باوجود کسی نے رکھا 10 بجے 11 بجے کہ اب نہیں رکھ سکتا، میں تو کام پر گیا تھا، مزدوری پر گیا تھا، تھک گیا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں رکھ پاؤں گا اور مر جاؤں گا یا بیماری بڑھ جائے گی، تو شریعت نے اجازت دی ہے روزہ توڑنے کی، تو اب توڑ دو. اگر ایسی حالت ہو گئی تو، اور نہیں ہوئی بہت اچھی بات ہے، شام تک رکھ لو. ہو سکتا ہے آج 10 بجے تک رکھا، کل 11 بجے، پرسوں 12 بجے، تھوڑے تھوڑے. اور ہم کوشش کریں گے، اللہ رب العزت کوشش پر اجر دے دیں گے. لیکن پہلے ہی سے نہ رکھنا یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. کام شروع تو کریں، اس لیے روزے کی پابندی کریں. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے کوئی قیمتی چیز دینا ہو تو روزہ رکھواتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو سیدھی بات کرنی تھی اللہ سے ڈائریکٹ، تو کیا کہا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 رات آنا پڑے گا پہاڑ پر، 30 دن، پھر 10 دن بڑھا دیا اور کہا 40 دن یہاں رہو. اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام سے روزہ رکھوایا گیا. کیوں روزہ رکھوایا گیا؟ کہ تمہاری طاقت اتنی بڑھے کہ تم اللہ سے بات کر سکو. اس کے بعد تمہیں بہت بڑی چیز دینی ہے، کیا؟ اللہ سے سیدھی بات کر سکو، یہ دینا ہے. اس کے لیے کیا کرو؟ اس کے لیے روزہ رکھو. اب ہم سوچیں کہ ہم 30 دن روزہ رکھتے ہیں، اس ہر سال اس پر اللہ کیا دے گا؟ سیدھی اللہ سے بات ہو رہی ہے روزہ رکھنے پر. اور پھر اس پر ایک بات اور، یہاں اللہ رب العزت نے کہا لیلہ، رات کو، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 رات. آپ سب کو معراج کرائی گئی رات میں. اور تو بھی روایت بیان کی کہ اللہ روزانہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ نیکی کام والا آگے بڑھو، برائی کے کام کرنے والا رک جاؤ. وہاں پہ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے، پوری رات. اس سے پتہ چلا کہ شریعت میں رات کی خاص اہمیت ہے، خاص وقت. تو رمضان کی راتوں کی قدر کرنا ضروری، رمضان کی راتوں کی قدر کرنا. اسی لیے تو تراویح رکھی گئی، 20 رکعت بوجھ پڑے یا نہ پڑے پوری پڑھنی، پوری پڑھنی، قرآن پورا سننا ہے. اور اس کے بعد بھی یا تو سو جائے یا عبادت میں لگ جائے، غفلت میں رات نہ گزرے، غفلت میں رات نہ. ہر ایک کا جی چاہتا ہے چلو تھوڑی دیر بیٹھے، کچھ کھیلے، کچھ بات کرے، کچھ کرے، ہر ایک کا جی چاہتا ہے، کیوں نہیں چاہے گا؟ لیکن ہم اپنے آپ کو 1 مہینہ روک لیں، نہیں یار رمضان میں یہ نہیں کرنا، اور یہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ کے لیے ہم یہ نہیں کریں گے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ اللہ کی ذات شکور ہے. شکور کا مطلب کیا؟ تھوڑا کرے تو بھی بہت بڑا چڑھا کر دے اور قبول کر لے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی ہمارا کام کرے پورا 1 مہینہ، کسی نے ہمارا بہت کام کر دیا اور ہم اس مہینے کے بعد کہیں کہ کچھ نہیں ملے گا جاؤ؟ تو ہم انسان ایسا نہیں کرتے. اللہ کی ذات جو شکور ہے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ 1 مہینہ سب کا جی چاہے گا کھیلنا، کودنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، لیکن ہم یہ نیت کریں کہ اس رمضان میں تراویح کے بعد کوئی غفلت کا کام نہیں کرنا ہے، تاکہ یوم الحسرہ اس دن ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے. کوئی مجلس نہیں، کوئی بیٹھنا نہیں، کوئی یہ نہیں، اور صرف اللہ تیرے لیے میں یہ کر رہا ہوں، اللہ ضرور نوازیں گے. موسیٰ علیہ السلام 30 راتیں جو ہے وہاں رہے، 40 راتیں روزہ رکھا اور رات کو وہاں رہے. اللہ نے خود بات کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. ہم 1 مہینہ ایسا کریں گے تو اللہ کتنی نعمتیں دیں گے. یہ نیت کرنی ہے.
آج سے ہی ہم توبہ کر کے یہاں سے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی ایسی پکی توبہ کر کے جائے کہ جو گناہ جو برائی آج تک ہو گئی یا اللہ ہو گئی، اب یہ برائیاں نہیں لوٹائیں گی، اس مہینے کو بغیر گناہ کے گزاریں گے۔ صرف اس توبہ پر اللہ کیا دیں گے؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، پہلا کام یہ کہ اللہ گناہ معاف کر، یغفر لكم ذنوبكم، گناہ معاف کر دیں گے، پہلی نعمت۔ دوسری نعمت وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنات جمع کا توبہ کرنے پر اللہ کہہ رہے ہیں، پکی توبہ کر جانے پر اللہ پہلے گناہ معاف کریں گے، دوسرا بہت ساری جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ توبہ کرنے پر اللہ دے رہے ہیں، ایک جنت نہیں، اور ایک جنت جنتی کی کتنی ہوگی؟ ایک کا ادنا جنتی کی اس دنیا سے 10 گنا۔ گزشتہ سال سورہ رمضان میں بات کی تھی، اس وقت یہ بات آئی تھی، ادنا سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کو، اور ایسی کئی جنتیں تو کتنی ملے گی؟ ایک محل کے 60 ذراع، کتنا؟ یہاں سے سورج تک لمبا ایک محل، اور اتنا اونچا، اور ایسی کئی جنتیں دیں گے، کس پر؟ توبہ پر، عمل پر تو کیا، وہ تو سائڈ پر۔ اس لیے تو اللہ نے آپ نے کہا کہ ایسی جنت ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا تصور نہیں گزرا۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ سوچو کہ ایک آدمی نے کیلا لیا کھانے کے لیے اور چھلکا اتارا اور اندر سے گھوڑ نکل آئے، کہا کہ یہ تو تصور کے باہر کی بات۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ہمارے تصور میں آ گیا، تو جنت میں اس سے بڑا کچھ ملے گا۔ یہ تو ہم نے سوچ لیا کہ کیلے کا چھلکا اتارے اور گھوڑ نکل آئے اندر سے، کہا یہ تو سوچ لیا، کہا اس سے بڑا کیا دیں گے؟ کہا توبہ پر ایسی تو کئی جنتیں دیں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، کئی جنتیں ایسی دی جائیں صرف توبہ پر۔ اور پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ارے اس دن اللہ نبی کو نا امید نہیں کرے گا، یخزی اللہ النبی، نبی کو نا، تمہیں کیا چاہیے بولو، یہ اور پھر فوراً اس کے ساتھ کہا والذین آمنوا معہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنی جو چیزیں دیں گے اللہ کہتے ہیں وہ تم کو بھی، والذین آمنوا معہ، سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا کیا دیا جائے گا، ایمان والوں کو ساتھ میں کر دیا، والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ارے ان کے تو آگے اور پیچھے نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی، اور اس کو لے کر چلیں۔ یہ توبہ پر، عمل پر تو کیا ہی ملے گا۔ اس لیے ہمیں آج یہیں سے پکی توبہ کر کے جانا، اب تک گناہ ہو گئے آج یہاں سچی توبہ کر کے جائیں گے، اس پر اللہ یہ سارے انعامات ابھی لکھ دیے جائیں گے، ان کے لیے انعام لکھ دیے گئے، اتنا تو ہمارا بک ہو گیا، صرف ہم نے ابھی یہ نیت کر لی کہ اللہ اب تک کے گناہ کو معاف کر دے، اب گناہ نہیں کریں گے، اس پر یہ چیزیں اللہ نے لکھ دی، ہم نے دل میں نیت کی، وہاں لکھ دیا گیا۔ اس لیے اس رمضان کو بہترین ہدایت، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کا قول طوبی لمن اصلح نفسه قبل رمضان، ارے بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیں، یہ رمضان سے پہلے ہے، اور ابھی ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ یہ ہم جو ہے پہلے تو جو ہے توبہ کریں، ابھی سے اس رمضان کو بہترین گزارنے کی کوشش کریں،
اور جو باتیں پہلے بتائی کہ رمضان کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کن میں کیا برائی ہے ہر آدمی جانتا ہے، تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ سیلف کنٹرول سیکھے اس مہینے میں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنا ول پاور بڑھائے رمضان میں، مایوس نہ ہو، اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنائے، وقت متعین کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور رمضان کی ایک خاص نسبت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، پھر فوراً کیا کہا، ہدن، یہ تو ہدایت ہے۔ تو مطلب کیا کہ اللہ رمضان میں ہدایت کو دیتا ہے، رمضان اور قرآن ساتھ میں مل جائے، رمضان اور قرآن ساتھ میں مل جائے، اللہ اس پر ہدایت دیتا ہے۔ ہم یہ نیت کرے کہ روزانہ کم سے کم ایک پارہ ضرور پڑھیں، اس رمضان کے ختم ہونے تک ہمارا ایک قرآن ختم ہوگا۔ دن میں وقت نہیں ملا، شام کو، رات کو، سونے، کسی بھی حال میں، اور صرف ہم نہیں، ہماری عورتوں کی رمضان ایسی ہی جائے۔ ہم یہ کہتے افطار میں کچھ نہیں ہوگا تو بھی چلے گا، رات کو تھوڑا بناؤ گے تو بھی چلے گا، ہم اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں گے، لیکن ہمارے کھانے کی وجہ سے تم اپنی رمضان نہ بگاڑو۔ صبح 10 بجے سے یہی فکر، آج شام کو کیا بنانا ہے، رات کو کیا بنانا، اور پورا دن عورتوں کا اسی میں چلا جائے۔ اتنا قیمتی وقت، یہ نعمت، یہ تو نعمت کی ناقدری ہوئی۔ وَقَالَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا وہ عورتیں قیامت کے دن افسوس نہیں کرے گی؟ کاش کہ تھوڑا ان کو کم کھلایا ہوتا اور 2-4 پارے پڑھ لیے ہوتے، ہم بھی جنت کے اعلیٰ درجات پر چلی جاتے۔ اس لیے ہم ان کو فری کر دیں، کم کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، رمضان کے بعد خوب کھا لیں گے، لیکن نہیں کھائیں گے، کم کھائیں گے۔ تمہارا قرآن پورا، ہمارا قرآن رمضان میں پورا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تبھی تو ہدایت پوری ملے گی۔ پڑھ لینے کے ساتھ سمجھے، اور اسی لیے رمضان میں روزانہ ہماری مسجد میں عصر کے بعد قرآن کریم پر بات کریں گے، آیتوں کی تفسیر وغیرہ جو بھی کرنا ہے، جیسے پچھلا سال ہوا تھا، اس سال انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہوگا۔ اس کی وجہ سے کیا کہ ہمیں ہدایت میں بڑھوتری ہو، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ عصر کے بعد بیٹھ کر قصہ کہانی سنانا، یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے یہ سیکھیں گے، اس لیے یا تو ہم اپنا قرآن رکھے کہ بھائی اس میں اس آیت کا یہ ترجمہ کیا گیا اور یہ بات کہی گئی، اپنی ڈائری میں، اپنی نوٹ میں، اپنے فون میں لکھ لے اور اس کو پھر غور کرے، سوچے۔ یہ رمضان، پورا رمضان عصر کے بعد یہی کریں گے، ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کہ یہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اس قرآن کہتے ہیں قرآن میں بہت سارا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، بہت سارا ہے، کوئی غیر مسلم یا کوئی آ کر پوچھ لے، کوئی ایک بات بتا دو جو بہت سارا ہے، اس میں سے ایک بتا دو، ہم کیا کہیں گے؟ کچھ سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے ہم قرآن کو روزانہ اثر بات سمجھیں، اور ہم اپنے سارے کاموں کو، مثلا کسی کو اثر کے بعد سبزی لانے ہو، کسی کو فروٹ لانا ہوگا، کسی کو یہ ہم کریں گے، اپنے کام کو آگے اثر سے پہلے سارا ختم۔ اثر سے مغرب ہمارا ایک ہی کام، قرآن کی تفسیر سنیں گے اور دعا میں لگ جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، دعا کریں گے، بس اثر سے مغرب ہمارا یہی کام روزانہ۔ قرآن سمجھا، پھر وقت رہا تو تلاوت کی، دعا مانگی اور افطار۔ اپنی مسکراہٹ کو اسی پر ہم مکلف کر دیں کہ تم یہی کام کرو، تاکہ ہمارا رمضان بہترین گزر جائے، یہ مقصود ہے۔ تو ہم توبہ کر کے تھوڑی دیر 2 منٹ دعا کر کے توبہ کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک کہ جو ہے بچوں کا گھر کا، ہماری تو ہماری مسجد ہے، بچوں کا گھر ہمارا ہی مدرسہ ہے، رویال میں مسجد اور قرآنی میں اور جتنی ان کے ساتھ مسجدیں چل رہی ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کو باقی رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کا چندہ جو امام صاحب وغیرہ کریں گے، تو ہمیں جو ہے اپنی غرض سے اپنا فائدہ سمجھ کر ان کو دینا ہے۔ یہ کہے اور ہم دیں، یا یہ کہ ہم دیں گے تو یہ چلے گا، ایسا نہیں۔ مسجد ہے یہ تو چلے گی ہی، ہمارا مان لگے گا تو ہم خوش قسمت ہیں۔
اس لیے ہم اپنی ذمہ داری سے جو ہے مال پہنچائے، اس کی مدد کریں تاکہ یہ چیز جاری رہے اور باقی رہے۔ رفیع کی بات کی اصل سے یہ تھا، ہمارے محلے کے چند نوجوان ہیں جو ان کی چاہت یہ تھی کہ بھائی آپس میں ہی یہ بات ہو جائے، 10-15 آدمی ہم بیٹھ کے وغیرہ اذکار کے رمضان کے بارے میں، پھر یہ سوچا کہ یہ بات کیوں نہ ہم 2-4 زیادہ لوگوں میں کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ پھر یہ کہ بعد بیٹھنے والوں نے بھی ہے کہ جو آشور سے آشور میں کریں، تاکہ نہیں بھائی ہماری مسجد تو پہلی ہے، یہاں ہم کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو، اور تمہارے گاؤں میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کیوں رکھا گیا، یہ کہنا مقصود ہے کہ اس لیے رکھا گیا کہ ہم سب جو اپنے رمضان کو سنت کے مطابق کیسے گزارنی ہے یہ سیکھیں، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ ایسے بار بار ایسے کسی نہ کسی الگ الگ موضوع پر یہ ضرورت کے مطابق ہم ایسے کام کرتے رہیں گے، جیسے نماز کے بارے میں ہے، قربانی کے بارے میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں جو ہے ہم سب مل کر ان کا ساتھ دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق دے۔ اس سے پہلے سیرت کے بارے میں بھی انہوں نے کیا تھا، اور سیرت پر جو ہے وہ 10 دن کا بچہ گھر میں رکھا تو اس میں ماشاءاللہ بہت سارے جڑے تھے، آئے تھے، اس سے بھی بہت سارا فائدہ ہوا تھا۔ اس کے طرح یہ دوسرا ہوا ہے، اللہ اور بھی ان سے کام لیے پہ محنت ہے، کسی نہ کسی طرح ہماری زندگی اچھی ہو جائے، تو ان کی جو ہے ان کا احسان ہے کہ اس طریقے سے فکر کی کہ اس کی وجہ سے ہمیں قرآن حدیث کی بات سننے کا موقع ملا، تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہم اس کی وجہ سے رمضان میں جو بھی اچھے کام کریں گے اس سب کا ثواب ان کو ملے گا۔ اور یہ کہ رمضان سنت، یہ ایک سنت کی ادائیگی کی، اس لیے کہ پہلے عرض کیا کہ آپ رمضان سے پہلے ایسا کرتے تھے، جب نے ایک سنت کی ادائیگی کی تو اس سنت کی ادائیگی پر جو ہے جو ثواب ملا وہ سب کو ثواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے وہ تو نہیں ہم بھی بچائے اس کے بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى مولا کریم ہم سب کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ یقیناً بہت گناہ کیے ہیں اللہ، آنکھوں نے، زبان نے، شرمگاہ نے، ہاتھ نے، پیر نے، بے انتہا گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ ان گناہوں کو معاف کرنے والی صرف تیری ذات ہے، تو اگر پکڑنے پر آ گیا دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اے مولا تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرتا اور تیرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ توبۃ نصوحا یعنی سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اور مولا یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان گناہوں کو موت تک نہیں کریں گے، ان گناہوں سے موت تک دور رہنے کی اپنے اعتبار سے پوری کوشش کریں گے۔ یا اللہ سچی پکی توبہ کرنے والوں کو تو کیا کیا نعمتیں دیتا ہے۔ اے مولا کریم ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اور جن ساری نعمتوں کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں عطا فرمانا، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم مغفرت کے محتاج ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ آنے والے مہینے کو بہترین بنا دینا۔ یا اللہ یہ مہینہ ہمارا بہترین گزرے، اس کے انتظامات کرا دینا۔ یا اللہ روزے بھی ہمارے پورے ہو، تراویح بھی پوری ہو، 1 منٹ رمضان کا غفلت میں نہ گزرے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہو۔ مولا کریم اس کے انتظامات فرما دینا۔ ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہمیں اس کی طرف متوجہ کر دینا۔ شیطان اور نفس کے اثرات سے بچا لینا۔ یا اللہ شیطان اور نفس کے اثرات سے بچا لینا۔ شیطان تو مقید ہو جائیں گے لیکن ہمارا نفس اس سے نہیں رک رہا۔ یا اللہ ہمیں جو ہے ان گناہوں سے، برائیوں سے روک دینا۔
یہ رمضان یا اللہ ہمارا ایسا گزرے کہ ایک بھی گناہ نہ ہو، یا اللہ ایسا رمضان گزرے، ایسے انتظامات فرما دینا، ہمیں تیری ذات کا یقین عطا فرمائیے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمانا، نمازوں کی پابندی اس کا شوق عطا فرمائیے، ذکر کا شوق عطا فرمائیے، تلاوت کا شوق عطا فرمائیے، رمضان کا جو مقصود تقویٰ ہے وہ ہمیں عطا فرمانا، رمضان کے دیگر جتنے بھی مقصود ہے وہ سارے ہمیں عطا فرمانا، عافیت عطا فرمانا، تندرستی عطا فرمانا، بیماریوں سے حفاظت فرمانا، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، اور ہمیں موت تک قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھنا، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، آنے والے الیکشنوں میں جو خیر ہو وہ متعین فرما دیجیے، اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو، جس میں خیر ہو، ہم خیر کا سوال کرتے ہیں، خیر مقدر فرما دینا، نیک لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت اور اقتدار عطا فرمانا، یا اللہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت اور اقتدار عطا فرمانا، ملک میں امن و امان پیدا فرما دیجیے، غیروں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبتیں ڈال دیجیے، اور ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائیے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، یا اللہ موت کے بعد کی زندگی آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے حفاظت فرمانا، یا اللہ گمراہ ہونے، گمراہ کرنے، فتنہ میں مبتلا ہونے اور فتنہ بچانے سے ہماری حفاظت فرمانا، اے مولا کریم حشر کے میدان میں رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمانا، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمانا، اے مولا کریم بہت ساروں کو آپ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیں گے، یا اللہ ان نیک وقتوں میں، ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دینا، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دینا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے، یا اللہ حرمین شریفین کی بار بار کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے، اللہ بار بار اپنے گھر والوں کے ساتھ حرمین شریفین کی بار بار کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے، ہم میں سے جس کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی تمنا ہے، تو اپنے فضل اور احسان سے وقت مقررہ پر عافیت کے ساتھ پوری فرما دینا، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔